بیچ میں آ گیا ہے، آج رضا الہی کے ساتھ تمہارے جذبات بیچ میں آ گئے ہیں۔ پہلے دن جا رہے تھے تو صرف ایک خالص بندے تھے، آسانی سے مجھے پٹک دیا تھا، لیکن آج جا رہے ہو تو صرف خدا کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ اگر صرف خدا کے لیے جا رہے ہوتے تو آج ہی پٹک دیتے۔ اب سمجھے کہ اصحاب حسین کسی بھی صورتحال میں شکست انہوں نے کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ آخر تک ان کی نیت خالص تھی، آخر تک صرف اور صرف رضا الہی کے لیے لڑ رہے تھے، آخر تک صرف اور صرف مرضی معبود کے لیے اس کے ولی کی نصرت فرما رہے تھے۔ لیکن اب جب ہماری بات آتی ہے، ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری، ہمارے نوحے، ہمارے ماتم، ہمارے تبرک، میں ان چیزوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو دنیاوی ہیں۔ گھر بناؤ جیسا بنانا ہو، خوبصورت سے خوبصورت بناؤ، گاڑی رکھو جیسی رکھنا چاہو۔ میں تو ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہم بقول اپنے خالصتاً لوجہ اللہ صرف اور صرف امام حسین کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اگر ابلیس بیچ میں آ جائے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھ کے دیکھیں، کیا ہم ابلیس کو پٹخنی دے پائیں گے یا ہم خود شکست کھا جائیں گے؟ اصحاب حسینی میں وہ خلوص تھا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے ساتھ فائز ہو جاتے، کیا ہم حسین کی معرفت اس طرح سے حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے انجام دے پا رہے ہیں؟ وہ اخلاص ہمارے میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم کربلا کے ٹائم میں نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے اس نے آسان طریقہ ہم کو دیا نجات کا۔ آج آسان طریقہ، ابھی میں نے اس سے پہلے کہ مجلس میں عرض کیا، من بکا او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، نجات اتنی آسان ہو گئی ہے کہ تم فرش عزا پہ آ کے رو دو، رلا دو، یا پھر رونے جیسی صورت بنا لو، نجات بہت آسان ہو گئی ہے حسین کے صدقے میں، سفینۃ النجات۔ لیکن اگر ہماری نیت ویسی نہیں ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ٹائم نہیں تھے، کیونکہ شاید ہم ناصرین حسین میں نہ ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم یزید کے لشکر میں ہوتے، عمر سعد کے لشکر میں ہوتے، نہیں۔ بہت سے لوگ سجادہ نشین، لمبی داڑھی والے، ماتھے پر گٹے رکھنے والے، نماز شب پڑھنے والے، حافظان قرآن، مفسران قرآن، کاتبان وحی، بہت سے کوفے میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، لیکن نصرت حسین کو نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ دل اس خلوص سے خالی تھے۔ تو اگر ہمارے دل میں وہ خلوص نہیں ہے، ہماری ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ ہم اصحاب حسین جیسے بننے کی کوشش کریں۔ بھائی اتنی آسان نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اصحاب حسین جیسے ہیں ویسے امام زمانہ کے اصحاب بھی نہیں ہوں گے، جیسے اصحاب حسینی ہیں۔ امام زمانہ کے اصحاب بھی ویسے نہیں ہوں گے، خود امام حسین کا قول ہے، نہ مجھ سے پہلے ملے نہ میرے بعد کسی کو ملیں گے۔ امام زمانہ کو کتنے اصحاب کی ضرورت ہے؟ 313 روایتیں کہتی ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر اصحاب امام زمانہ کی تعداد 313 پہنچ جائے گی تو امام ظہور فرما دیں گے۔ عزیزوں 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، 313 افراد جمع نہیں ہوئے ہیں کہ جو اس بات کی لیاقت رکھتے ہوں کہ امام زمانہ خود ان کو اپنا صحابی کہیں، ان کو خود اپنا ناصر و مددگار کہیں۔ 313 افراد نہیں پہنچے 1400 سال میں۔ اب سمجھ رہے ہو کربلا کیا ہے؟ حسین 72 کو لے کے گئے ہیں ایک وقت میں۔ حسین 72 کو لے کے گئے، اور حسین کیوں نہ کریں؟ کیونکہ باعث نجات ہے، سفینہ نجات ہے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی عرض کیا، جو افراد وہاں پر تھے،
تو جانتے ہیں، جو نہیں تھے ان کے لیے میں دہرا دوں کہ عظمت حسین میں کبھی کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے. عظمت جتنے انبیاء آئے سب نے امتحان دیے، دھیرے دھیرے درجات وہ طے کرتے گئے. پہلے وہاں پر نہیں تھے، اب وہاں پر تھے. ابراہیم پہلے امام نہیں تھے، اب امام ہیں، کیونکہ امتحانات دیے. بغیر امتحان کے پروردگار نے کہا امامت ابراہیم تم کو بھی نہیں ملے گی، دوست چاہے میرے ہو. خلیل اللہ ہے نا، دوست میرے ہو لیکن امامت تمہیں ایسے نہیں ملے گی. امتحان دینا تمام انبیاء. لیکن 14 معصومین کی ہستیاں وہ ہیں عزیزان محترم کہ جو انسان کامل ہیں، یعنی پروردگار عالم نے اس سے کامل مخلوق خلق ہی نہیں کی ہے. جب اس سے کوئی چیز ان سے اوپر ہے ہی نہیں تو کہاں پہنچیں گے؟ انسان کامل ہے. تو اگر امام معصوم تک اگر کوئی امتحان پہنچتا ہے، اگر معصوم تک کوئی بلا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ معصوم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ معصوم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں پیغمبر اسلام کی امت کو امت مرحومہ کہا گیا؟ جس امت پر رحمت نازل کی پروردگار عالم نے، پیغمبر اسلام کی امت کو کہا گیا امت مرحومہ، جس پر اللہ نے بہت زیادہ رحم کیا. خدایا تو نے جنت سے کھانے تو بنی اسرائیل کو بھیجے، اور ہم کو بتا رہا ہے کہ امت مرحومہ ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی امت جائے گی. کیسے ہو گئی امت مرحومہ؟ کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ کیا کر ڈالا کہ پیغمبر اسلام کی امت کو امت مرحومہ بنایا گیا؟ ٹھیک ہے پیغمبر اسلام کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عزیزوں امت مرحومہ اسی لیے ہے کہ جتنے ہادی پروردگار عالم نے اس امت کو دیے ہیں وہ سب انسان کامل ہیں. ان میں ارتقاء ممکن نہیں ہے. اب ان کو کہیں اور آگے نہیں جانا ہے. وہ سب اب جو مصیبت، اب جو بلا، اب جو امتحان ان ہادیان امت کو ملے گا اس کی جزا ان کو نہیں ملے گی، اس کی جزا ملے گی اس امت کو جس کے یہ ہادی ہیں. آپ نے کیا سوچا کہ ہم اپنے عمل سے سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے؟ آپ نے کیا سوچا کہ میدان محشر میں پیغمبر اسلام کی امت پہ جو خاص رحم نازل کیا جائے گا، ان کو جلد از جلد جنت بھیجا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں جو وجہ خلقت کائنات ہیں. ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں کہ جو باعث نجات امت محمدی ہیں. ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، ان کا کوئی امتحان لیا جاتا ہے تو اس کی جزا ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ان کو جزا کی ضرورت نہیں ہے. حسین مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں لیکن اجر کس کو مل رہا ہے؟ عزادار کو. علی ہیں جو مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں لیکن اجر کس کو مل رہا ہے؟ محب علی کو. فاطمہ ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو رہی ہے لیکن اجر کس کو مل رہا ہے؟ زہرا کو، اپنی ماں ماننے والوں کو. جنت میں جا رہے ہو ان ہستیوں کی وجہ سے جا رہے ہو، ورنہ ہم نے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوا. ایسی بات نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی بھیج دیا، نہیں. ہمارے پاس وہ شخصیتیں ہیں، ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا سکتی ہیں. امام رضا علیہ السلام کا قول، ایک سلوات بھیجے پر محمد. بس آخری بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ تھکان ہے آج. امام رضا علیہ السلام کا قول ہے
کہ جب خدا اپنے کسی ولی کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. دیکھیے یہ بات میں نے شاید اپنی دوسری یا تیسری مجلس میں عرض کی تھی کہ پروردگار عالم جب ہم کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ ہم کو واپس راہ ہدایت پر لا سکے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، فشار قبر سے نجات کے لیے. جتنے بھی مصیبتیں آتی رہتی ہیں ہماری فردی زندگی میں وہ سبب خیر ہوتی ہیں پروردگار کی طرف سے. اگرچہ ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو تمام مشکلات اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، یہ ہماری دعا ہونا چاہیے. لیکن اگر آتی ہے تو یہ پروردگار کی حکمت ہے. تو اگر ہمارے پر مصیبت آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پر مصیبت نازل ہو رہی ہے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے. لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ولی خدا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو صرف ولی خدا تو معصوم ہے. جناب ابراہیم معصوم، جناب ادریس معصوم، جناب اسماعیل معصوم، جناب یوسف معصوم، اور آگے آ جائیے ہمارے جتنے ائمہ اطہار ہیں وہ تمام معصوم. اب جب وہ تمام معصوم ہیں تو اس کا مطلب نہ گناہ کبیرہ ہے نہ گناہ صغیرہ ہے زندگی میں، تو آخر کس چیز کا کفارہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ولی خدا کو پروردگار مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، جب ایک فرد پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کو کفارہ ہوتی ہے. لیکن جب ولی خدا کسی مشکل میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے صبر کی وجہ سے، اپنے ولی کے صبر کی وجہ سے ایک امت پہ رحمت نازل کرتا ہے. جناب یوسف کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بھائی آئے کنویں میں ڈال دیا. معلوم نہیں کہ کوئی نجات دے گا کہ نہیں، معلوم نہیں. بھائی چلے گئے، خدا نے ایک کاروان کو بھیجا، انہوں نے ڈول ڈالا، اس میں جناب یوسف باہر آ گئے، لے کے چلے گئے، یوسف کو بیچ دیا. یوسف کو میدان مصر میں جا کے، بازار مصر میں جا کے بیچ دیا. یوسف غلام بن گئے، نبی خدا ہیں، غلاموں کی طرح بیچے گئے، غلام بن گئے، غلامی میں زندگی گزاری. اس کے بعد تہمت لگائی گئی، اس تہمت سے بری ہوئے. تہمت سے بری ہونے سے پہلے زندان میں بھیج دیا گیا. بری تو ہو گئے تھے جب بچے نے گواہی دی، لیکن بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے جناب یوسف کو پھر بھی زندان میں بھیج دیا. زندان میں رہے، کتنی سختیوں سے گزرے. یوسف کی کوئی غلطی تھی؟ یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا؟ یوسف نے کوئی نعوذ باللہ گناہ صغیرہ کیا تھا؟ معصوم ہے اور اپنے باپ سے زیادہ بڑے مرتبے پر فائز ہیں. جناب یعقوب نبی تھے لیکن جناب یوسف رسول تھے، جو اس سے بڑا عہدہ ہے. اب یوسف الگ ہوئے، کئی سال تک مصیبتوں میں گھرے رہے، کئی سال تک زجر کھینچتے رہے، مشکلات، مشقتیں، اذیتیں. اور اس طرف جناب یعقوب رو رو کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. کس چیز کی مصیبت ہے؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ یوسف کے ذریعے پروردگار عالم نے ایک امت پر رحمت نازل کی. کس طرح سے؟ یعقوب کی آنکھیں پلٹی، بھائیوں کا گناہ معاف ہوا یوسف کی وجہ سے. مصر کو قحط سے آزادی ملی یوسف کی وجہ سے. 14 سال کا قحط، اگر یوسف نہ ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا. تو یوسف نے مشکلات اٹھائیں، لیکن اس کے عوض میں پروردگار عالم نے کیا دیا کہ یوسف تم نے مشکلات اٹھائی ہیں، اب تمہاری جو امت ہے اس کے گناہوں کو ہم بخشتے ہیں. تمہارے بھائیوں نے گناہ کبیرہ کیا تھا، ولی خدا کو مارنے کی کوشش کی تھی، غلطی سے کی، چاہے اگر تم معاف کرتے ہو تو ہم بھی معاف کرتے ہیں. تمہارے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہم نے ان کو معاف کیا، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. تمہاری جو امت ہے
وہ 14 سال تک قحط سالی سے نہ گزرے، اس لیے ہم نے تم کو باعث رحمت بنایا تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکیں ان سخت سالوں میں۔ لیکن عزیزوں، یوسف کی مصیبت کہاں اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کہاں؟ یوسف اپنی ان مشکلات کی وجہ سے اگر پوری امت کے لیے رحمت کا سبب بن سکتے ہیں تو حسین جو فخر یوسف ہے، اگر بعد از واقع کربلا حسین چاہیں اور روز قیامت کھڑے ہو جائیں کہ جتنے رونے والے ہیں، جتنے عزادار ہیں، جتنے یا حسین کہنے والے ہیں، جتنے یا عباس کہنے والے ہیں، ان سب کی شفاعت میں کرتا ہوں، کیا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے امام کہہ رہے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ حسین فرش اعظم پہ آؤ تو صحیح، حسین باعث نجات بنیں گے، کیونکہ جو مشکلات ہیں، جو مصائب حسین ہیں، اس کے صدقے میں تم بخشے جاؤ گے۔ حسین ذریعہ نجات ہے، بس۔ حسین کی قربانی کیا، تمام اصحاب حسین کی قربانی، اور کیوں ان کی قربانی اہم ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس لیے اہم ہے عزیزوں، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک مومن کے پاس حق کا شفاعت ہوگا، ایک مومن کے پاس، ایک عام شہید جو راہ خدا میں حق کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اس کے پاس حق کا شفاعت ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے گھر والوں کے گناہوں کو معاف کروائے گا، وہ چاہے گا تو کسی کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ پروردگار عالم کے سامنے کہے گا پروردگار عالم تجھے واسطہ میری شہادت کا، تجھے واسطہ اس نیت کا جو میرے پاس تھی کہ تیری رضا کے لیے کام کروں، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو کفارہ دے دے۔ ایک عام انسان، ایک عام مومن، ایک عام شہید، تو حسین کی کیا بات کرتے ہو، کربلا کے شہیدوں کی کیا بات کرتے ہو، ان کے پاس کیا حق حاصل ہو؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ بس فرق دوسروں کی شفاعت میں اور حسین کی شفاعت میں اتنا سا ہے کہ دوسروں کی شفاعت قبول ہوگی یا نہیں یہ اللہ جانے، لیکن حسین کی شفاعت کو پروردگار عالم نے پہلے سے ہی۔ عظمت مولا حسین بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اسی لیے تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم ہر روز کہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار ہمیں شفاعت حسین عطا کر، شفاعت حسین کا رزق عطا کر روز محشر۔ کیونکہ انبیاء بھی یہ چاہیں گے کہ حسین ان کی شفاعت کو آگے بڑھائے۔ انبیاء کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے نام اعمال، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ جو حسین کی شفاعت سے جنت میں جا رہے ہوں گے وہ اتنی تیزی سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے کہ جو دوسرے عبداء ہوں گے، عابدین ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی عزادار حسین ہوتے اور اتنی ہی تیزی سے جنت میں چلے جاتے۔ نعرہ حیدری، فرش اعظم کو کم نہ سمجھ۔ یہ ولی خدا پر مصیبتیں تھیں، یہ حسین پر مصیبتیں تھیں، اسی لیے تو حسین آخر تک ہر مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو جائے حسین یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے۔ کچھ بھی سب کچھ تیرے لیے، یہ جملہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔
جب بھی کسی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں آخری میں یہی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا رضم بقضائہ و تسلیم اللہ، پروردگار تیرے رضا کے خاطر، تیری رضا کے خاطر، کوئی بھی جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، علی اصغر کے ٹائم بھی یہی کہا، علی اکبر کے ٹائم بھی یہی کہا، رضم بقضائہ و تسلیم اللہ۔ یہ رضم بقضائہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی مقام اخلاص، یعنی صرف اور صرف پروردگار کے لیے، صرف اور صرف پروردگار کے لیے۔ حسین کو نہ حق شفاعت چاہیے تھا، حسین کو نہ کوئی اور حق چاہیے تھا۔ میں حسین کے بارے میں گفتگو ہی کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے تو عرض کیا آپ خدمت میں، حسین اس انسان کامل کا نام ہے کہ جس کا اور عروج ممکن نہیں ہے، وہ کمالات کی انتہا پر ہے، وہ کمالات کی انتہا پر۔ لیکن جب تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین کیوں آخر انسان کامل ہے، حسین کیوں آخر کمالات کی انتہا پر ہے، حسین کیوں کمالات کی معراج پر ہے، کیونکہ اتنا خلوص، اتنا اخلاص، اتنا رضا الہی کے لیے کر دینا کسی ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزوں، آج 7 محرم ہے، آج ہم تذکرہ کرتے ہیں اس شہزادے کا کہ جو حسین کو بہت پیارا تھا، بہت پیارا تھا۔ حسین تمام پیاروں کو لے کر گئے تھے اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے۔ حسین کے دل کے ٹکڑے ہیں کہ جن کو حسین باری باری میدان کربلا میں قربان کر رہے ہیں، دل کو۔ کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین اس کو زیادہ چاہتے تھے، اس کو کم چاہتے تھے، نہیں۔ لیکن ہاں ایک خاص بات تو تھی قاسم میں کہ حسین اظہار محبت زیادہ کرتے تھے قاسم سے، علی اکبر سے زیادہ اظہار محبت قاسم سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر کو زینب نے پالا تھا اور قاسم کو حسین نے پالا تھا۔ اسی لیے تو علی اکبر جب آئے تھے امام حسین کی خدمت میں کہ مولا بابا جانے کی اجازت دے دیجئے، جہاد کی اجازت دے دیجئے، تو حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا، کہا تھا بیٹا تمہیں پالنے والی جو ہے وہ خیموں میں ہے، جا کر پہلے اس سے اجازت لے لو۔ علی اکبر آئے تھے جناب زینب کی خدمت میں، اجازت طلب کی تھی، لیکن قاسم کو حسین نے پالا تھا، بھائی کی نشانی تھا۔ جب بھی اپنے بھائی کو یاد کرتے تھے قاسم کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے، قاسم کی زیارت کیا کرتے تھے، قاسم کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اظہار محبت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم کو احساس یتیمی ہو جائے، بہت زیادہ اظہار محبت۔ لیکن عزیزان محترم، یہی وجہ بنی کہ جب قاسم میدان میں آئے حسین کے پاس کہ چچا جان اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے، مجھے بھی جانے دیجیے، میں بھی جا کر اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اجازت نہیں دیتے، حسین اجازت، علی اکبر کو اجازت نہیں دی تھی، زینب پاس بھیج دیا تھا، علی اکبر کو اجازت مل گئی تھی، لیکن قاسم کس کے پاس جائے؟ قاسم کو تو خود حسین نے پالا ہے، قاسم کو تو خود حسین نے پالا ہے۔ عزیزان محترم، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شہزادہ 19 بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور حسین ہر بار اس کو واپس کر دیتے تھے، نہیں بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، ارے تم کو کیسے جانے کی اجازت دے دوں، ارے میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں۔
حمید ابن مسلم کہتا ہے دو باتیں ہیں عزیزوں قاسم کی رخصتی میں، دو باتیں، دو طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب قاسم اجازت لینے آئے اور حسین اجازت نہیں دے رہے تھے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جوان، وہ نوجوان، وہ شہزادہ، اس نے حسین کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے، پیروں کے بوسے لینا شروع کیے، اور اس وقت تک اپنا سر اٹھایا نہیں حسین کے قدموں سے جب تک اس کو اجازت نہ مل گئی۔ اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ قاسم ام فروہ کے پاس گئے، مادر گرامی چچا جان اجازت نہیں دیتے، ماں بیٹے دونوں رونے لگے، اور تب فروہ کو یاد آیا کہ امام حسن علیہ السلام تعویذ باندھ کے گئے تھے۔ تعویذ کھولی، کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی تحریر ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میرا بھائی نرغہ آدھا میں اکیلا ہوگا، ارے میں نہ ہوں گا لیکن میرے بیٹے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ قربانی کی نوید ہے عزیزان محترم، لیکن قاسم کے چہرے پر خوشحالی آیا ہو گئی۔ قاسم کو سمجھ میں آ گیا کہ ماموں جان کہ چچا جان سب کو منع کر سکتے ہیں لیکن بابا کی تحریر کو منع نہیں کر سکتے۔ بس یہ لے کر تحریر امام حسین کی خدمت میں پہنچے، چچا جان ارے یہ بابا کی تحریر ہے، یہ ان کی آخری وصیت ہے۔ حسین نے تحریر کو دیکھا، بھائی کی تحریر سے بھائی کی یاد آئی، ارے آنکھوں سے لگایا، چوما، ایک مرتبہ کہا قاسم ارے بھائی کا حکم ہے تو حسین منع نہیں کر سکتا، حسین منع نہیں کر سکتا۔ لو عزیزان محترم، قاسم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑے پر سوار اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مقاتل لکھتے ہیں کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، رکابوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، قاسم کو مدد کی تاکہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، اور ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹا تمہیں بھی رضائے خدا کے لیے بھیجا۔ عزیزوں قاسم چلے، بس مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے، لیکن عزیزان محترم حیدر کرار کا پوتا ہے، اپنا شجاعت کے جوہر تو دکھائے لیکن کمسنی بھی ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ عزیزان محترم زخم لگتے رہے، زخم قاسم کو لگتے رہے، لیکن قاسم علی کی یاد دلاتے ہوئے جنگ جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب قاسم یتیم حسن میدان کربلا میں آیا تو مجھے لگا کوئی ماہتاب، کوئی چاند میدان کربلا میں اتر آیا ہو، ارے وہ معصوم سا چہرہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بہت ہی شجاعت سے لڑا شہزادہ، لیکن مجھے یاد ہے کہ لڑتے لڑتے شہزادے کا ایک بند کفش کھل گیا، نالین میں سے ایک کفش کھل گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ داہنا والا تھا۔ قاسم کی کمسنی ہے عزیزو، یاد کریے 13 سال کا بچہ گھوڑے پر لڑ رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ بندے کفش کھلے ہوئے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ قاسم جھکے تاکہ بندے کفش کو باندھ سکے، اسی اسنا میں ایک شقی آیا، ایک گرز سے وار کیا قاسم پہ، ارے شہزادہ زین فرش سے زمین پر آ گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی چچا جان مدد کو آئیے، ارے قاسم ابن حسن یتیم حسن میدان کربلا پہ تڑپ رہا ہے۔ جیسے ہی حسین کو آواز دی حسین بھاگے۔ عزیزوں بس یہی غضب ہو گیا، حسین کی قاسم کے لیے جو محبت تھی، اور حسین اتنی تیزی سے بھاگے کہ فوجوں کو لگا حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں اسی اسنا میں غضب ہو گیا، جب لوگوں نے دیکھا حسین غیظ و غضب کے عالم میں فوجوں کی طرف آ رہے ہیں تو فوجوں میں بھگدڑ مچنا شروع ہوئی، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ عزیزوں آخری جملے ہیں، 2 شہید ہیں میدان کربلا میں، 2 شہید ہیں کہ جن کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ ایک لاشا حسین ابن علی تھا کہ ابھی جان باقی تھی، لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا۔
ایک قاسم ابن حسن ہے، ارے وہ شہزادہ جیسے ہی زمین پر گرا، ارے اپنے چچا کو آواز دی حسین ادھر سے چلے، فوجوں میں بھگدڑ مچنا شروع ہوئی، ارے ابھی قاسم میں جان بچی ہوئی ہے، لیکن قاسم کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان آ گیا۔ بس اب جو حسین پہنچے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ قاسم کا لاشا نہ ملا، اور ایک مرتبہ حسین نے ابا کو بچھایا، یتیم حسن کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، کبھی ایک ٹکڑا ابا کے دامن میں، کبھی دوسرا ٹکڑا ابا کے دامن میں، ایک ایک کر کے تمام جسم کے ٹکڑوں کو ابا میں رکھا، ایک گٹھری سی بنائی، خیموں کی طرف گئے، اے ام فروا تمہارا لال واپس آ گیا ہے، یتیم حسن خیموں میں واپس آ گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔